السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدوم انسانیت جو قید دنیا سے آزاد ہو رہے تھے، صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا۔ یہ تعداد میں 44 تھے۔ پھر اثاث البیت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دولت صرف 7 دینار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر کا گھر صاف کر دیا گیا۔ آخری رات کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چراغ نبوی جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں تھا۔ یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھے، انہیں مسلمانوں کو ہبہ کر دیا گیا۔ زرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ چونکہ ذوف لمحہ بلمحہ ترقی پذیر تھا، اس واسطے بعض دردمندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا۔ اسی وقت غشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے منہ کھول کر دوا پلا دی۔ افاقے کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا، اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے۔ یہ اس لیے کہ جس وجود باوجود کی صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا، نہ دعا کی گنجائش باقی تھی اور نہ دوا کی۔ 9 ربیع الاول دوشنبہ کو مزاج اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں قدر سکون تھا۔ نماز صبح ادا کی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اور حجرے کا درمیانی پردہ سرکا دیا۔ اب چشم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو نمازیوں کی صفیں مصروف رکوع و سجود تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک نظارے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا، بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسرت میں ہنس پڑے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ نمازی بے اختیار سے ہو گئے، نمازیں ٹوٹنے لگی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت کرا رہے تھے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ مبارک سے سب کو تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرے کا پردہ ڈال دیا۔ 9 ربیع الاول کی حالت صبح ہی سے نہایت عجیب تھی۔ ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پے در پے غشی کے بادل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر چھا گئے۔ ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی تھی۔ انہی تکلیفوں میں پیاری بیٹی کو یاد فرمایا۔ وہ مزاج اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکی، سینہ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ بیٹی کو اس طرح نڈھال دیکھ کر ارشاد فرمایا، میری بیٹی رو نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اسی میں ہر شخص کے لیے سامان تسکین موجود ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا آپ کے لیے بھی؟ فرمایا، ہاں، اس میں میری بھی تسکین ہے۔ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد و کرب بڑھ رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ بھی کٹتا جا رہا تھا۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو پیاری بیٹی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اپنے کان لگا دیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار رو دی۔ پھر فرمایا، فاطمہ، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار ہنس دی کہ جدائی قلیل ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہنا شروع کیا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فرمایا، فاطمہ، آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما بہت غمگین ہو رہے تھے، انہیں پاس بلایا، دونوں کو چوما، پھر ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر ازواج مطہرات کو طلب فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ اسی دوران میں ارشاد فرماتے تھے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام فرمایا۔ کبھی ارشاد فرماتے تھے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے خداوند بہترین رفیق۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ نے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، انہیں بھی نصیحت فرمائی۔ پھر ایک دم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، لونڈی غلام اور پسماندگان۔ اب نزا کا وقت آ پہنچا تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرے انور پر پھیر لیتے تھے۔ روح اقدس کبھی سرخ ہو جاتا تھا اور کبھی زرد پڑ جاتا تھا۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، لا الہ الا اللہ
خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تازہ مسواک کے ساتھ آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک پر نظر جما دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ مسواک فرمائیں گے۔ ام المومنین نے دانتوں میں نرم کر کے مسواک پیش کی اور آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ دہن مبارک پہلے ہی طہارت کا سراپا تھا، اب مسواک کے بعد اور بھی مجلہ ہو گیا تو ایک ہاتھ اونچا ہو گیا تو یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر زبان اقدس سے نکلا بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ۔ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک آئے، پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح شریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ربیع الاول سن 9 ہجری دوشنبہ کا دن اور چاش کا وقت تھا۔ عمر مبارک قمری حساب سے 63 سال اور 4 دن ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر وفات کے بعد مسلمانوں کے جگر کٹ گئے، قدم لڑکھڑا گئے، چہرے بجھ گئے، آنکھیں خون بہانے لگی، ارض و سما سے خوف آنے لگا، سورج تاریک ہو گیا، آنسو بہ رہے تھے اور نہیں تھمتے تھے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حیران و سرگرداں ہو کر آبادیوں سے نکل گئے۔ کوئی جنگل کی طرف بھاگ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جو کھڑا تھا اس کو بیٹھ جانے کا اشارہ نہ ہوا۔ مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا نمونہ پیش کر رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور چپ چاپ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر پڑا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر چادر سے ڈھک دی اور رو کر کہا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک ہے، واللہ اب آپ پر 2 موتیں وارد نہیں ہوں گی۔ اللہ نے جو موت لکھ رکھی تھی آج آپ نے اس کا ذائقہ چکھ لیا، اور اب اس کے بعد موت ابد تک آپ کا دامن نہ چھو سکے گی۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غایت بے بسی سے نڈھال کھڑے تھے اور بڑے درد و جوش سے یہ اعلان کر رہے تھے۔ منافقین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے ہیں، واللہ آپ نے وفات نہیں پائی، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طلب کیے گئے ہیں جو 40 روز غائب رہ کر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرح دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ پر وفات کا الزام لگاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سنا تو فرمایا، عمر سنبھلو اور خاموش ہو جاؤ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وارفتگی میں بہے چلے گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دانش مندی کے ساتھ ان سے الگ ہٹ گئے اور خود گفتگو شروع کر دی۔ جب حاضرین مسجد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے تو آپ نے پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو خدا کا پرستار ہے وہ جان لے کہ خدا تعالی زندہ ہے اور وہ کبھی مرے گا نہیں، اور یہ حقیقت خود قرآن پاک نے واضح کر دی ہے۔ نہیں ہے محمد ایک رسول، ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے؟ جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اس آیت پاک کو سن کر تمام مسلمان چونک پڑے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آیت سن کر میرے پاؤں ٹوٹ گئے اور کھڑے رہنے کی قوت باقی نہیں رہی تھی، میں زمین پر گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی غم سے نڈھال تھی اور فرما رہی تھی، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں نزول فرمایا، آہ وہ کون ہے جو جبریل امین کو اس حادثے غم کی اطلاع کر دے۔ الہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت عطا فرما دے۔ الہی مجھے اس میت کے ثواب سے بہرہ ور کر دے۔ الہی مجھے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل و جان پر غم کی گھٹائیں چھا گئی تھی اور زبان اخلاق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کر رہی تھی۔
حیف وہ نبی جس نے تمول پر فقیری کو چن لیا، جس نے تمنگری کو ٹھکرا دیا اور مسکینی کو قبول کر لیا۔ آہ وہ دین پرور رسول جو امت عاصی کے غم میں ایک پوری رات بھی آرام سے نہ سویا۔ آہ وہ صاحب خلق عظیم جو ہمیشہ آٹھوں پہر نفس سے جنگ آزما رہا۔ آہ وہ اللہ کا پیغمبر جس نے ممنوعات کو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ آہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت شہید کیے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آہ کے وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ سہ شنبہ سے تجہیز و تکفین کا کام شروع ہوا۔ فضل بن عباس اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما پردہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ انصار نے دروازے پر دستک دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری خدمت گزاری میں اپنا حصہ طلب کرنے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوس بن خوری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بلایا۔ وہ پانی کا گھڑا بھر کر لاتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسم مبارک سینے سے لگا رکھا تھا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے، اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی وفات سے وہ دولت گم ہوئی ہے جو کسی دوسری موت سے گم نہیں ہوئی۔ آج نبوت، اخبار غیب اور نزول وحی کا سلسلہ کٹ گیا ہے۔ آپ کی وفات سے تمام انسانیت کے لیے یکساں مصیبت ہے۔ اگر آپ صبر کا حکم نہ دیتے اور گریہ وزاری سے منع نہ کرتے تو ہم دل کھول کر آنسو بہاتے، لیکن پھر بھی یہ دکھ لا علاج ہوتا اور یہ زخم لا زوال رہتا۔ ہمارا درد بے درما ہے، ہماری مصیبت بے دوا ہے۔ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، جب آپ بارگاہ الہی میں پہنچیں تو ہمارا ذکر فرمائیں اور ہم لوگوں کو فراموش نہ کر دیں۔ 3 سوتی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، چونکہ وصیت پاک یہ تھی کہ آپ کی قبر ایسی جگہ نہ بنائی جائے کہ اہل عقیدت اسے سجدہ گاہ بنا لیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق حجرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبر کھودی گئی، جہاں آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد کی قبر کھودی، چونکہ زمین میں نمی تھی، اس واسطے وہ بستر جس میں وفات پائی تھی قبر میں بچھا دیا گیا۔ جب تیاری مکمل ہو گئی تو اہل ایمان نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، چونکہ جنازہ حجرے کے اندر تھا، اس واسطے باری باری جماعتیں اندر جاتی تھی اور نماز جنازہ ادا کرتی تھی۔ اس نماز میں امام کوئی نہیں تھا، بلکہ لوگ آتے تھے اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ پہلے کنبے والوں نے جنازہ پڑھا، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، مردوں نے الگ جنازہ پڑھا، عورتوں نے الگ اور بچوں نے الگ۔ یہ سلسلہ رات اور دن برابر جاری رہا۔ اس لیے تدفین مبارک چہار شنبہ کی شب کو یعنی رحلت پاک سے 32 گھنٹے بعد عمل میں آئی۔ جسم مبارک کو علی، فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم نے قبر میں اتارا، اور آخر علم کے چاند، دین کے سورج اور ارتقاء کے گلزار کو اہل دنیا کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔